السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کی خیریت مطلوب چاہتی ہوں۔ تو لے کر آ چکی ہوں آج میں جانان کی 30 ایپیسوڈ۔ فائنلی 30 ایپیسوڈس ہو گئی ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور 50 بھی ہو جائیں گی اور پھر 100 بھی ہو جائیں گی۔ ٹن ٹنا۔ تو بھائی مذاق کر رہی ہوں، اتنا لمبا بھی نہیں ہے یہ ناول۔ تو جی آج کے ایپیسوڈ کل سے تھوڑی سی لانگ ہے، میں نے کہا چلو آج میری برتھ ڈے ہے تو تھوڑی لانگ دے دیتی ہوں، موجیں کریں بھائی آپ لوگ۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے آپ کو لے کر چلتی ہوں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ ہے 30، ناول جانان بائی اسمروہ مرزا۔ تو دیر کس بات کی، لیٹس سٹارٹ۔ امیر احران نے یشما کو سینے سے لگائے رکھا، جیسے برسوں کی تنہائی کا صحرا اس ایک لمحے میں سیراب ہو گیا ہو۔ وہ دونوں خاموش تھے، لیکن دل کی دھڑکنیں آپس میں مکالمہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد یشما نے نم آنکھوں سے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ لالا، اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں رہا، بس ایک خوف ہے۔ وہ مدھم سا اسے دیکھتے منمنائی تھی۔ کون سا خوف؟ احران نے فوراً سوالیہ نظر یشما پر ڈالی۔ کہ یہ سب خواب نہ ہو، اور اگر خواب ہے تو اللہ کرے کبھی نہ ٹوٹے۔ یشما نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ اب تک اس کی نیلی آنکھیں نم تھیں۔ احران کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے یشما کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ خواب نہیں ہے یشما، خواب تو وہ دن تھے جب ہم الگ الگ تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب ہم اکٹھے ہیں اور اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ یشما نے آہستہ سے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ اماں بہت خوش ہوتی ہیں اگر آج دیکھ پاتی ہیں آپ کو۔ وہ مسکرائی اور پھر بے ساختہ بول پڑی۔ یہ سن کر احران کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اتر آئی۔ اماں جان دیکھ رہی ہیں یشما، وہ ہمیں ساتھ دیکھ کر مسکرا رہی ہوں گی، اور آج سے تم میری ذمہ داری ہو۔ ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر بوجھ سب میں بانٹ لوں گا۔ یشما نے سکون بھرا سانس لیا۔ برسوں بعد اسے لگا جیسے کوئی مضبوط ڈھال اس کے گرد کھڑی ہو گئی ہے۔ لالا، وہ دھیرے سے پھر بولی۔ بولو۔ وہ روبرو ہوئی اور اس نے پھر سے احران کا ہاتھ بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اب آپ نے کہیں نہیں جانا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ احران نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جاسم کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک بھائی کی طرح فوری فکر کرتے بولا تو وہ مدھم سا مسکرائی۔ اف، بھائی نام کی ایسی ہی ڈھارس تو اس لڑکی کو ہمیشہ چاہیے تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں لالا، بہت حساس، بہت نرم دل کے مالک، میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں میرے لیے، مجھے تکلیف میں کندھا دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جاسم کے بارے بولتی جس طرح مسکرائی، امیر احران کو دلی تسلی ملی۔ ایما سے نکاح ہوا ہے کل میرا۔ کیسے ہوا اور کیوں، اس بارے میں تمہیں تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ یشما نے حیرت سے پھٹی آنکھوں کے سنگ احران کو دیکھا، کیونکہ اس بات پر وہ یقین کرنے کی اہلیت ہی نہ رکھتی تھی۔ کیا؟ ایما تو احران افریدی سے محبت کرتی تھی، پھر آپ سے کیسے نکاح؟ لالا، کیا یہ سب جاسم جانتے ہیں؟ یشما کی کیفیت نیچرل تھی، وہ بے یقین کیفیت میں صدمے کی حالت میں جسے بڑبڑائی۔ احران کو مسکرانا پڑا کیونکہ وہ کیوٹ لگی۔ اگر تم صدمے سے گر نہ پڑو تو بتاتا ہوں کہ یہ نکاح جاسم نے ہی کروایا ہے۔ بہت کچھ ہے بتانے کو میری گڑیا، لیکن ابھی مجھے جانا ہوگا ایما کے پاس۔ میں رات میں کال کروں گا۔ آج کا یہ ایونٹ میری بہن سنبھالے گی۔ کر پاؤ گی؟ وہ آگے ہی صدمے میں تھی، اوپر سے بدحواس الگ۔ یہ سب کیسے سنبھالے گی؟ شدید مشکل لگا، لیکن اس نے احران کے سامنے حامی بھر لی۔ جس طرح وہ اپنی ہمت سے بڑھ کر کرنے کی عادی تھی، اس پر احران کو پیار بھی آیا اور لاڈ بھی۔ آپ جائیں ایما کے پاس، میں خود کال کروں گی آپ کو۔ اللہ کی امان میں رہیں اور بے فکر رہیے گا، میں ایونٹ سنبھال لوں گی۔ اس نے احران کو ہر فکر سے آزاد کیا، جبکہ امیر احران یوسف زئی نے اس کی گال سہلاتے محبت سے دیکھا۔ بالکل میرے جیسی ہو تم۔ میں نے جب پہلی بار تمہارے بارے سنا تھا، تبھی تم دل کو بہن کی طرح بھائی تھی۔ مائیں ایک ہونے کی کشش تھی وہ، کہ میرا دل چاہا تھا تم نے جو بھائی کھویا اس کی کمی میں پوری کروں۔ دیکھو اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے پاس پہنچا کر کیسے ہماری ہمت بڑھائی ہے یشما۔ اوپر سے تمہارا نام لیتے ہی زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ تم زندگی کی ہر خوشی دیکھو۔ خود کو اکیلا سمجھنے کے دن گئے میری گڑیا۔ اب تم ایکسٹرا بہادر ہو
کسی چیز یا کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کال کا ویٹ کروں گا، تم بھی جاؤ باہر ایونٹ کے انتظامات دیکھو۔ احران کی باتوں نے یشما کے دل میں عجب سی روشنی بھر دی۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ آنکھوں کے کونے ابھی بھی بھیگے تھے مگر ہونٹوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ لالا، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کتنی زیادہ ہمت دی ہے، اس نے جذب سے کہا اور ایک بار پھر احران کے ہاتھ پر ہاتھوں سے دباؤ دیا۔ بس یہی دعا ہے اللہ سے کہ میری گڑیا کے نصیب چمک جائیں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا اور یشما کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دے کر اس کی اجازت لیے کمرے سے نکل گیا۔ یشما اس کے جانے کے بعد لمحہ بھر وہیں مسکراتی کھڑی رہی۔ اندر ہی اندر جیسے ایک مضبوط سہارا پانے کی لہر نے اسے نئی توانائی بخشی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایونٹ سنبھالنا آسان نہیں ہوگا، مگر آج پہلی بار اس کے دل کو لگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، وہ دنیا بھی فتح کر سکتی ہے۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی ہرمل کی سانس جیسے گلے میں اٹک گئی تھی۔ وہ بے ربط قدموں سے باہر نکلی اور سڑک کنارے چلنے لگی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بے سمت سفر کیے جا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کو الجھا رہے تھے، مگر دل کے اندر کی گھٹن کم نہ ہو رہی تھی۔ کیا واقعی میرے وجود کو یہ کڑی آزمائش سہنی ہوگی؟ وہ سر جھکائے بڑبڑائی۔ آنسو بار بار اس کی درد کرتی آنکھوں سے پھسل کر رخسار تر کر رہے تھے۔ کبھی وہ خود کو سمجھاتی کہ شاید یہ سب وقتی ہے، کبھی دل چیخ اٹھتا کہ نہیں، جاسم کی شرط کوئی کھیل نہیں تھی۔ مجھے غیر اہم ہونا ہوگا، ان دوستوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے والی میں ہوں تو مجھے اب ایک طرف ہونا ہوگا تاکہ وہ دو ایک دوسرے کو واپس مل سکے۔ پیدل چلتے چلتے وہ ایک دم رکی اور حالی نظریں آسمان کی طرف اٹھا لی۔ کیا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میری تقدیر کا فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ اس کے قدم لڑکھڑائے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ایک پل کو لگا جیسے زمین بھی اس کے ساتھ رو رہی ہے۔ ادھر ولی اپنے کمرے میں بند کرسی پر بیٹھا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی بھی کمرے کی سیاہی کم نہ کر پا رہی تھی۔ کیا یہ شرط مان لوں تو سب ختم ہو جائے گا، اور اگر نہ مانی تو بھی سب ٹوٹ جائے گا؟ وہ بار بار خود سے سوال کرتا مگر جواب نہیں ملتا۔ دل چاہتا ہرمل کے پاس جائے، اسے تھام لے، بتا دے کہ وہ کبھی اس کے بغیر جی نہیں سکتا، مگر دماغ بار بار جاسم کی باتیں دہراتا اور قدم روک دیتا کہ جاسم کے بنا بھی وہ ادھورا ہے۔ ہرمل، اگر میں نے جاسم کو چنا اور اس نے کہا تمہیں چھوڑ دوں تو میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا؟ ولی کے ہونٹ کپ کپائے، تبھی اس کے منہ سے سرگوشی میں نکلا، لیکن کہیں یہ یقین بھی تھا کہ جاسم اس سے ہرمل نہیں چھین سکتا۔ میں جاسم کو مزید اذیت بھی نہیں دے سکتا۔ تم میری زندگی کا واحد سکھ ہو ہرمل، لیکن میں جاسم کے بغیر بھی نہیں جی سکتا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ جیسے کسی نے تھکن سے نوچ لیا ہو۔ وہ کرسی کی پشت سے لگ کر بیٹھ گیا۔ دل اور دماغ کی اس جنگ نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ ولی کے کمرے کی خاموشی اور ہرمل کے قدموں کی چاپ دونوں ایک ہی کہانی سنا رہے تھے، وہ کہانی جہاں محبت ہونے کے باوجود ساتھ رہنے کے امکانات ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ہم بائی کا ایونٹ اتنا اہم ہے کہ یہ ہیرا کی بچی مجھے بھول گئی، میں بھی نہ ناشتہ کروں گی نہ ہی اس کے آنے کے بعد بات، دونوں بہن بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، میری یہ جگہ ہے۔ وہ صبح سے لان میں بیٹھی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ سکینہ نے اسے اورنج جوس دیا تھا، بس ایما نے وہی پیا تھا، اور فون تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ امیر احران یوسف زئی واپس بھی اسی دروازے سے آیا، لیکن جناب کی ہوا ٹائٹ تو تب ہوئی جب کمرے تک پہنچنے والے راستے میں سے ایما فون پکڑ کر واک کرتی نظر آئی۔ اس وقت وہ ہیرا کے بجائے اپنے حلیے میں تھا۔ اس وقت احران نے بلیک ماسک چہرے پر لگا رکھا تھا، وائٹ پینٹ کے ساتھ وائٹ ہی شرٹ اور شوز بھی وائٹ تھے۔ وہ رک کر ایما کو دیکھنے لگا، وہاں درختوں کے لگ بھگ 3 تنے جڑے تھے جس کے پیچھے وہ چھپا تھا۔ اب میں کیسے اس کی نظروں سے بچ کر نکلوں؟ ایما بھی فون پر بے دہانی سے مصروف واک کر رہی تھی کہ اچانک لان کی گھاس میں کچھ حرکت ہوئی۔ اس نے جیسے ہی نیچے نگاہ ڈالی تو ایک پتلا سا چھوٹا سا سانپ پھنکارتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاں، وہ بری طرح چیخی، ہاتھ سے فون زمین پر جا گرا اور گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ حیران یوسف زئی مزید چھپ نہیں سکتا تھا۔ دل نے فیصلہ کرنے میں پل بھر بھی تاخیر نہ کی۔
وہ فوراً پیچھے سے نکل کر سیدھا ایما کی طرف لپکا۔ ایما نور رکیں، اس نے زوردار آواز میں کہا اور اگلے ہی پل وہ سام کی طرف لپکا۔ وہ بچوں کی طرح چیختی جا رہی تھی کہ اسے بھی پتہ نہ چلا کہ کس سے لپٹ رہی ہے۔ احران نے ایک ہاتھ سے ایما کو اپنی پشت کے پیچھے کیا جہاں وہ اس سے ڈر کر چیختی لپٹی، اور دوسرے ہاتھ میں لان کے قریب رکھا لکڑی کا موٹا ٹکڑا اٹھا کر جھٹکے سے چھوٹے سے سام کے بچے پر مارا۔ سام کا بچہ تڑپتا ہوا چند سیکنڈ میں وہیں ختم ہو گیا۔ ایما ہنوز خوف سے کانپ رہی تھی، سانسیں بے ربط تھیں۔ وہ سہمی ہوئی احران کے بازو سے سرکتی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ احران نے اس کا فون اٹھا کر ٹیبل پر رکھا۔ یا اللہ، یہ کہاں سے آ گیا، میں تو مر ہی جاتی، وہ ہچکیوں کے ساتھ کانپتی آواز میں بولی۔ احران نے اس لڑکی کے دل کی تیز دھڑکن کو سینے میں اترتا محسوس کیے، ماسک کے پیچھے سے گہری سانس لی۔ اس کی گرفت ایما کے کندھوں پر مضبوط ہوئی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ ایما نے کانپتی پلکوں سے اوپر دیکھا تو ماسک کے پیچھے صرف ہری آنکھیں نظر آ رہی تھی، مگر وہ آنکھیں ہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ایما جیسے لمحے میں ہوش میں آئی۔ تم کون ہو؟ ہیرا کے بھائی، وہ دھیرے سے احران کے سینے سے الگ ہوتے بدحواس ہوتے بولی۔ اس کا دل جیسے کسی انجان کشش کے حصار میں قید ہو گیا تھا۔ دونوں بہن بھائی کی بھلا ایک جیسی آنکھیں کیسے ہو سکتی تھی؟ جی، امیر احران یوسفزئی۔ دراصل میں ہیرا کا بتانے آیا تھا کہ وہ میرے گھر پر ہے، میں نے کچھ کاموں میں لگا دیا، اسے کہا تھا آپ کو کال کر کے بتا دے، پر اس نے ضد کی کہ میں جا کر آپ کو بتاؤں، اسے فکر تھی آپ کی۔ ایما جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ حیران کو لگا بس یہی بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ تو تم دو کی آنکھیں بالکل ایک جیسی ہیں کیا؟ کیا تم اور ہیرا جڑواں ہو؟ بتاؤ امیر، ہیرا اور تم بالکل ایک جیسے ہو، کہیں تم ہی تو ہیرا نہیں ہو؟ وہ اس وقت ڈری تو تھی لیکن یہ آنکھوں نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ امیر احران نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، پر ایما نے چیخ ہی ایسی ماری کہ احران وہیں فاصلے پر رک گیا۔ ایما کے سوال نے احران کو پل بھر کے لیے پتھر بنا دیا۔ ماسک کے پیچھے اس کی آنکھیں جھلملائیں جیسے راز کھلنے ہی والا ہو۔ کہیں تم ہی تو ہیرا نہیں ہو؟ بولو امیر، کہیں کہ چپ کیوں لگ گئی؟ ایما کے لبوں سے یہ جملہ یوں نکلا جیسے اس کی جان سینے میں اٹک گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے پیچھے ہٹی اور خوف سے کانپتے ہوئے چیخ اٹھی، نہیں ایما، پلیز رک جائیں۔ احران کے قدم آگے بڑھے لیکن وہ اچانک اپنی جگہ جواں رک گیا۔ ایما کی پلکوں میں وحشت، دل میں ڈر اور دماغ میں الجھن سے مٹائی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ احران کے دل نے فیصلہ کر لیا، یہ لڑکی اب اس کے سچ تک پہنچنے ہی والی تھی۔ کاش تمہیں ابھی یقین دلا سکتا۔ اس نے بمشکل سرگوشی کی، مگر ایما کے کانوں میں وہ دھماکے کی طرح پڑی۔ اچانک احران نے ایک ہی جست میں فاصلہ ختم کیا۔ اس نے اپنے بازوؤں کے حصار میں ایما کو جکڑ لیا کہ اس لڑکی کا پہلے سے اٹکتا سانس دم گھٹنے پر مزید گھٹ کر رہ گیا۔ چھوڑو، ایما تڑپ کر بولی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازوؤں میں ڈھیلی پڑنے لگی۔ احران کی انگلیاں مہارت سے اس کی گردن کی خاص رگ پر جا ٹھہری تھی۔ سوری ایما، تمہیں ابھی یہ سب جاننا نہیں چاہیے، اس نے لب بھینچتے ہوئے خود کلامی کی۔ چند ہی ثانیوں میں ایما کی پلکیں بوجھل ہوئیں، سانس مدھم ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر اس کے سینے سے لڑک گئی۔ احران نے گہری سانس کھینچی جیسے خود کو بھی سنبھال رہا ہو۔ وہ لمحہ اس کے لیے جیت اور ہار دونوں تھا۔ وہ جھک کر نرمی سے ایما کو اٹھا کر بازوؤں میں بھر گیا اور لان سے گزر کر اندر کمرے کی طرف بڑھا۔ سکینہ اور کاشف دونوں نے احران یوسفزئی کو جاتے دیکھا، پر وہ دخل اندازی نہ کر سکے کیونکہ ایما اپنے محرم ہی کے ساتھ تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور اس نے بہت احتیاط کے ساتھ ایما کا سر تکیے پر رکھا اور اسے لٹائے وہ وہیں اس کے پاس بیٹھا۔ یا میرے خدا، اتنی جلدی ایما کو پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اف، میں اب کیا کروں؟ یہ جا کر پھر سوال کرے گی۔ میں جلدی سے ہیرا کا گیٹ اپ کر لیتا ہوں، کہہ دوں گا کوئی خواب دیکھا ہے۔ احران کے ہاتھ پیر اس لمحے پھول چکے تھے۔ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ کیا کرے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ تبھی وہ اس کے بے جان ہاتھ کو پکڑ کر ہونٹوں سے لگائے چومتا فیصلہ کن ہوا اور اس کے ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف گیا۔ ایما بے ہوش تھی لیکن اسے جلد ہوش آ جاتا۔ تبھی امیر احران یوسفزئی نے ہیرا کا گیٹ اپ کیا۔
لیکن آج وہ ہیرا بن کر ہرگز پر اعتماد نہ تھا۔ اگر ایما نے خواب والی بات پر یقین نہ کیا تو اس کی سچائی آج کھل جاتی اور پھر وہ ایما نور کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ اگلے پورے گھنٹے وہ ہیرا بنا اس کے پہلو میں بیٹھا رہا۔ وہ آخرکار بے ہوشی کے اثر سے نکلتی محسوس ہوئی تو حیران کا دل بھی اس کی کانپتی پلکوں کی طرح لرزا۔ ایما کی پلکیں آہستہ آہستہ لرزتی ہوئی اوپر اٹھی۔ اسے کمرے کی چھت دھندلی دکھائی دے رہی تھی، سانس بھی بھاری تھی۔ جب نظر پہلو میں بیٹھی ہیرا پر پڑی تو اس کے لب کپ کپائے۔ ہیرا، اس کی مدھم سی سرگوشی ہوا میں تحلیل ہوئی۔ احران نے گہری سانس بھری، دل پر پتھر رکھ کر مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر جمائی۔ جی ایما بی بی، میں ہی ہوں، آپ اب تک سو رہی ہیں؟ مجھے تو لگا اٹھ کر ناشتہ کر لیا ہوگا۔ ہیرا کی بات سنے ایما کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس سر سے چکرانے کے باوجود اٹھی۔ میں نے تمہارے بھائی کو دیکھا تھا، وہ بالکل تمہاری طرح تھا، سیم آنکھیں ہیرا، وہ آیا تھا یہاں تمہارا بتانے۔ احران کے دل پر جیسے ہتھوڑا پڑا، یعنی ایما کو سب یاد تھا۔ ارے پیاری لڑکی، خواب دیکھ رہی تھی کوئی جس کا ابھی بھی اثر ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا، اپنی پلکیں جھپکائیں اور ہلکے کہکہے میں الجھن چھپائی۔ نہیں، خواب نہیں تھا، تو تم مذاق کر رہی ہو۔ سانپ تھا لان میں، اس نے بچایا مجھے، اس سانپ کو مارا بھی، لان میں سانپ کی لاش بھی ہوگی پڑی، تم دیکھ لو۔ ایما ہرگز بھی حقیقت کو خواب ماننے پر تیار نہ تھی، جبکہ امیر حیران یوسف زئی کو اسے یقین دلانا تھا ورنہ سب ختم ہو جاتا۔ وہ سانپ کی لاش کو ٹھکانے لگایا تھا اور اس کا خون بھی لے آیا تھا۔ بھائی تو اتنے بزی تھے کہ ان کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ خواب ہی تھا ایما بی بی، اور میں لان سے ہی ہو کر آ رہی ہوں، وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایما نے بے یقینی سے آنکھیں سکیڑی، اس کا ذہن ابھی بھی سوالوں سے بھرا تھا۔ ہیرا اس کی ہر بات جھٹلا رہی تھی، لیکن ایما وہ سب خیال اور وہم سمجھنے سے قاصر تھی۔ لیکن ہیرا، یہ سب خواب نہیں تھا، تم میرا یقین کرو، تمہارے بھائی نے میرا گلا بھی دبایا تھا، قسم سے، مجھے ابھی بھی درد ہو رہا۔ یہ دیکھو، یہاں انگلیاں دبائی تھی، دیکھو نشان ہوگا۔ ایما نے اپنے بال سمیٹ کر اپنی گردن دکھائی، جبکہ حیران کے گلے میں سانس اٹکی۔ اس نے جھک کر ایما کے ماتھے کو چھوا، جسے بہن کا خیال رکھنے والی ہیرا بننے کا اسے یقین دلا رہی ہو۔ کوئی نشان نہیں، بھلا بھائی آپ کا گلا کیوں دبانے لگے؟ وہ تو گرم ہوا نہ لگنے دیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، اگر میرا یقین نہیں تو میں بھائی کو بلا لاؤں گی کہ آپ کو خود یقین دلائے۔ ایما کی پلکیں پھر سے بوجھل ہونے لگی، مگر دل ابھی بھی ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ اس کا شعور اس سے کچوکے لگا کر اس سب پر یقین کرنے سے روک رہا تھا۔ نہیں پلیز، اسے مت بلانا، اگر خواب تھا تو اتنا حقیقت جیسا کیوں لگا ہیرا؟ اس نے آخری بار دھیرے سے منمناتے ہیرا کی طرف آس سے دیکھتے پوچھا۔ احران نے سر جھکایا، اپنے ہی گھبرائے دل کی دھڑکن خود اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، کیونکہ کچھ خواب بھی حقیقت کے قریب لگتے ہیں لیکن حقیقت نہیں ہوتے۔ پرسکون ہو جائے، ناشتہ کیا ہے آپ نے؟ اس نے ایما کا ہاتھ نرمی سے اپنی ہتھیلی میں لیا اور آہستہ سے سرگوشی کی، پھر اسے بہلاتے سوال کیا۔ نہیں ہیرا، میں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ کیا تم دو ایک ہو؟ میں کیا پاگل ہو گئی ہوں ہیرا؟ میرا دماغ پھٹ جائے گا، یہ سب خواب نہیں تھا، تم میرا یقین کرو۔ ایما اس کیفیت سے نمٹ نہ پائے، یکدم چہرے پر ہاتھ رکھ کے روئی تو اور احران کی آنکھوں میں روئی تو تب احران کی آنکھوں میں خوف، بے بسی اور محبت کا طوفان امڈ آیا۔ اسے سمجھ نہ آیا اب کیا کرے۔ وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی اور وہ شخص اسے سچ کو خواب سمجھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تبھی وہ اس کیفیت سے گھبرا کر رو پڑی۔ ایما بی بی پلیز نہ روئیں، اچھا آپ اسے سچ سمجھ لیں لیکن پلیز خود کو تکلیف نہ دیں۔ وہ گھبرا کر اس کے ہاتھ پکڑ کر ہٹائے بولا، پر وہ اٹھ کر اس کے سینے سے بچوں کی طرح لپٹی اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ امیر احران نے اسے بمشکل سنبھالا۔ او میری پیاری لڑکی، آپ تو بہت نازک سی ہیں۔ ہیرا نے اس کے بال سہلائے، نرمی سے ڈھارس بندائی، پر وہ اس میں چھپی جسے خود کو خواب و حقیقت کے بیچ جھولتا محسوس کرنے سے خوف کھا رہی تھی۔ بس کریں رونا، ہاتھ منہ دھوئیں، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ ویسے تو لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن ہم ناشتہ ہی کریں گے، بس کریں رونا۔ ہیرا کے بہلانے پھسلانے پر وہ رونا تو روک گئی، پر پتہ نہیں کیوں آج ایما کے دل میں شک آ گیا۔ ابھی بھی جب وہ گلے لگی تو اس نے ہیرا کو فیل کیا، ورنہ اس سے پہلے وہ ایسا کبھی سوچتی بھی نہ تھی۔ بظاہر تو وہ عورت ہی لگ رہی تھی، پر ایما کے دل میں جو کھٹک آئی تھی
وہ اسے مطمئن ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ ہیرا سے الگ ہوئی، پھر اس نے اپنے فون کو تلاشنا چاہا جو حیران اٹھا کر لے آیا تھا۔ اسے سائڈ ٹیبل پر دیکھے ایما مایوس ہوئی کیونکہ اسے یاد تھا وہ لان میں گرا تھا، جبکہ حیران نے بظاہر تو ایما کو پاگل بنا کر الجھا دیا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سکینہ اور کاشف نے اسے حیران یوسف زئی کے روپ میں دیکھ لیا تھا۔ بظاہر تو ناشتے کے بیچ بھی سبابن رہا، لیکن امیر حیران نے شدت سے محسوس کیا کہ ایما اسے بہت غور سے دیکھنے لگی ہے جب سے وہ جاگی تھی، اور یہ امیر صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہی تھی۔ فائنلی پورا ایونٹ نمٹانے میں سے رات کے 7 بج گئے تھے۔ جاسم نے آج خوب نیند لی تھی۔ صبح کا سویا وہ کوریئر والے کی کال پر جاگا تھا جس نے ڈائیورس پیپر جاسم کو وہیں نگہبان ہی ڈلیور کیے، کیونکہ جاسم نے وہیں کا ایڈریس دیا۔ پھر وہ کچھ دیر ٹی وی دیکھتا رہا۔ ظہر اور عصر پڑھ کر وہ ابھی پھر سو گیا تھا۔ یشما کے سامنے ہی وہ پیپرز کھولنا چاہتا تھا، تبھی کوریئر کو کھولا تک نہ تھا۔ یشما نے جاسم کی گاڑی کو بہت احتیاط سے ڈرائیو کیا اور وہ کافی کمفرٹیبل بھی رہی۔ فائنلی وہ بھی نگہبان پہنچی، گاڑی پارک کی اور دور پار پھیلے اندھیرے کو دیکھتی وہ گہرا سانس بھرے بلڈنگ کی طرف بڑھی۔ اس نے گل کو میسج کر دیا تھا کہ وہ یمانے کو بتا دے کہ وہ آج بھی رکے گی۔ یشما ابھی بہت تھکی تھی تو بس مغرب پڑھ کر سونا چاہتی تھی۔ تبھی وہ اپنے روم کی چابی لینے اس لڑکی کے پاس آ رکی، لیکن یشما کی چابی مانگنے پر اس کا جو جواب آیا وہ یشما کو چونکا گیا۔ کیا مطلب چابی تمہارے پاس نہیں؟ یشما کو ریسیپشنسٹ کی بات سنے صدمہ ہوا۔ میم آپ کا روم کھلا ہے، آپ خود دیکھ لیں جا کر۔ وہ لڑکی شاید ڈر رہی تھی کہ یشما ڈانٹے گی، مگر یشما الٹا پریشان ہوئی کہ اس کا کمرہ کیوں کھلا ہے۔ اوکے میں دیکھتی ہوں، میرے کمرے میں کوئی کام چل رہا ہے کیا؟ یشما نے حفیظ سے فکر سے پوچھا تو اس لڑکی کا اب بھی جواب ڈری ہوئی چپ ہی تھا، جس کے بعد یشما خود ہی دیکھنے بڑھی اور لفٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ دن بھر کی تھکن کے ساتھ اس کا دل عجیب بے قراری میں ڈوبا ہوا تھا۔ کندھے پر بیگ تھا اور قدم سست جیسے بوجھ اٹھائے ہوں۔ کمرے کے دروازے تک پہنچی تو ایک لمحے کو ٹھٹکی، ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی دل زور سے دھڑکا۔ کمرہ کیوں کھلا ہے، اس کی اسے ابھی بھی پریشانی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی۔ سامنے کا منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ بیڈ پر جاسم لیٹا ہوا تھا، جیسے برسوں کے بعد سکون کی نیند سے نصیب ہوئی ہو۔ ماتھے کی رگیں ابری نہیں تھیں، لب پر سکون تھے اور سانسیں مدھم سرگوشی کی طرح چل رہی تھی۔ یشما کا دل ایک دم کانپ اٹھا، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ یہ سچ ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی ہی جب اس کے بیگ میں پڑا فون رنگ کیا۔ کال ریسیپشنسٹ کی تھی۔ میم وہ آئے اور کہا مجھے یشما افریدی کے روم کی چابی چاہیے، ان کا ہسبینڈ ہوں۔ میں نے منع کیا تو غصہ ہوئے کہ آپ کے بھی اونر ہیں، اور آپ کو اس لیے بتا نہیں سکی کیونکہ انہوں نے جاب سے نکلوانے کی دھمکی بھی دی۔ میم آپ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ وہ لڑکی اپنی جاب کے لیے بہت ڈری تھی، ڈری تو یشما بھی یہ سب سن کر۔ کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو، کہ باقی تمہاری میم کے اونر ہیں، اچھا کیا تم نے ان کو کیز دے کر۔ یشما نے اس لڑکی کو تسلی دے کر مطمئن کیا اور فون آف کرے بیگ میں رکھتی بیگ ایک طرف رکھ کر آہستہ آہستہ قدم جاسم کی طرف بڑھا گئی اور پھر بیڈ کے قریب جا کر پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے اس کے چہرے کو دیکھتے ماتھے کے بال نرمی سے سہلائے اور وہ محراب دیکھا جو بہت غور کے بعد دکھائی دیتا تھا۔ یہ کس قسم کی حرکت کی آپ نے؟ میں جتنا خود کو پرسکون کرتی ہوں آپ اتنا مجھے ڈرانے لگتے ہیں۔ پہلے صبح آپ کا لڑنا اور پھر میرے ہی کمرے میں برے حق سے آ کر سو جانا۔ کیا چاہتے ہیں آپ جاسم؟ یشما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ دل کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس جگہ یوں سو رہا ہے جس سے سکون مل رہا ہو۔ یشما نے لرزتے ہاتھ سے جاسم کے بالوں پر آہستہ سا ہاتھ پھیرا۔ اس کے لمس پر جاسم کی پلکیں ہلکی سی لرزیں، لیکن نیند میں گم رہا۔ میں آپ کی وجہ سے پریشان ہوں جاسم، میں نہیں چاہتی آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو۔ میں یک طرفہ محبت پر راضی ہوں، یقین کریں آپ کو دیکھنے کے سوا میرے اندر دوسری کوئی خواہش سر نہیں اٹھاتی۔ آپ کے سکون و قرار کے سوا میری کوئی طلب نہیں، نہ ہوس ہے۔ مجھے تو بس محبت کرنا، آپ کو چاہنا آتا ہے، مجھے اور کچھ نہیں آتا، میرا یقین کریں۔ مجھے بتانا بھی نہیں آتا کہ میرے لیے کیا ہیں آپ۔ یشما نے ٹوٹے لہجے میں سرگوشیاں کی اور یوں اس کے سرہانے بیٹھ گئی
جیسے برسوں کی بھٹکی مسافر کو اپنا گھر مل گیا ہو۔ اس کا دل بار بار یقین دلاتا کہ یہ خواب نہیں ہے، باقی جاسم یہاں ہے، اس کا، صرف اس کا۔ شکر ہے نیند لے لیا آپ نے، ایسا لگ رہا ہے سارے جھگڑے سلجھا لوں گی اب۔ وہ کتنی دیر اس کے پاس یوں بیٹھی رہی جیسے وقت کو روک لینا چاہتی ہو۔ کمرے میں صرف جاسم کی مدھم سانسوں کی آواز اور یشما کے دل کی دھڑکنیں گونج رہی تھی۔ لگ بھگ 7:30 تک جاسم کی نیند خود ہی کمزور ہوئی تو یشما جلدی سے اس کے پہلو سے اٹھ گئی۔ جاسم نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی تو نظر کھڑی یشما سے جا ٹکرائی، جو چادر اتارے سر پر سمیٹ کر دوپٹہ جمائے فکر و پریشان سے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے جانا تھا مجھے، پھنس گیا میں۔ اب سوال کرے گی کہ میں اس کے کمرے میں کیسے آ گیا، کیوں آیا، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، شرٹ کی سلوٹیں جھاڑتے بالوں میں ڈھیلا سا ہاتھ پھیرا، پر ہنوز اس نے یشما سے نظریں چرائیں۔ جاسم، وہ اس سے پہلے کچھ کہتی وہ سائیڈ ہوتا ہوا پاس سے گزرا اور واش روم میں جا بند ہوا۔ یشما کا چہرہ اتر گیا جبکہ جاسم نے دروازہ بند کیے سر دروازے سے ٹکا لیا۔ پھر سے کیسے سو گیا میں؟ جاسم نے سر دروازے سے الگ کیا اور جا کر مرر کے سامنے رکے نل کھولتے ہاتھوں میں پانی بھرے منہ پر پھینکا تاکہ ہوش لوٹیں، جبکہ وہ باہر اضطرابی کیفیت میں ٹہل رہی تھی تاکہ وہ آئے اور یشما اس سے پوچھے کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ لگ بھگ 5 منٹ لگائے، وہ ٹاول سے چہرہ خشک کرتا نکلا تو یشما نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹاول لیا۔ دونوں کی نظریں ملی، وہ نیلی آنکھیں شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ جاسم، اس سے پہلے وہ پھر بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ پھر پاس سے گزرا، اپنا ٹیبل پر جھک کر رکھا فون اٹھایا اور جا کر کاؤچ پر بیٹھے فون کی اسکرین آن کر کے دیکھنے لگا۔ یشما کو اب تو خوف سا آنے لگا۔ جاسم اب ٹھیک ہیں؟ بہت ہی ہمت کرے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ جاسم نے اسے یکسر نظر انداز کیا اور توجہ فون پر ہی دیتے ٹیک لگائی۔ سن نہیں رہے؟ صبح کا غصہ ہے اب تک، پلیز جواب تو دیں، یقین کریں یہ آپ کے سانس بند کرنے سے زیادہ بڑا ٹارچر ہے۔ وہ اس کی اگنورنس پر اندر سے سلگی، یہی تو اس لڑکی سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے، بات کیوں نہیں کر رہے آپ مجھ سے؟ میں آپ کے لیے رکی تھی۔ وہ کب سے منہ سپاٹ کیے فون میں فضول قسم کی سکرولنگ کر رہا تھا۔ یشما نے کچھ منٹ برداشت کیا اور پھر وہ بول ہی پڑی، جب اس شخص کو یوں ہی چپ رہنا تھا تو اس نے یشما کو اپنے ساتھ کیوں باندھا ہوا تھا؟ چلی جاؤ، تمہارے ہاتھ پیر نہیں باندھ رکھے؟ وہ ہنوز فون کی جانب متوجہ ہوئے ہی تندہی سے بولا تو یشما نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر جانے کا ارادہ کرے اٹھی ہی جب جاسم نے فون غیر ضروری چیز کی طرح میٹرس کی طرف پھینکا اور اس کی کلائی تھامتا اٹھ کر اسے روکتے یشما کے روبرو آیا جو افسردہ ہو گئی تھی۔ میں کسی وجہ سے ناراض ہوں لیکن بنا میرے وجہ بتائے مناؤ مجھے، اشارہ دے دیتا ہوں کہ میں ہرٹ والا ناراض نہیں۔ ان اکڑے جناب کی فرمائش پر یشما نے بیچارگی سے جاسم کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر اس کے خوبصورت اور وینی ہاتھ میں اپنی دبی کلائی کو دیکھنے لگی۔ یہ وجہ چھپا کے ریاکشن دینے کی بیماری مجھے ہے، یہ مجھ تک ہی رہنے دیں۔ آپ بگڑیں اور غصہ کریں اور بتا دیں، اف کتنے پیارے لگتے ہیں دنیا کی شکایتیں لگاتے۔ وہ شرارت پر آمادہ ایسے بھی مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی، پر جناب سخت لونڈے کی طرح پگھلنے کے بالکل موڈ میں نہ تھے۔ مجھے پگھلانے کی کوشش مت کرو یشما بی بی، عالمین ایسوسی ایشن کے ایونٹ پر کیوں گئی تم؟ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نام نہاد بھائی کے ذکر پر مسکرائی بھی تھی تم؟ جب سگا بھائی سگا نہیں بن سکا تو نام کے بھائی کی وجہ سے اتنی خوشی کیوں ہوئی تھی تمہیں؟ وہ بھی آیا تھا کیا؟ وہ اب سمجھی تھی یہ بے قراری جناب کو کس وجہ سے ہے۔ یہ آدمی تو بال کی کھال اتار دیتا تھا۔ بعض اوقات سگے سے زیادہ قریبی کوئی اجنبی بن جاتا ہے۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا آپ کو کہ پچھلی بار بھی آپ غصہ ہو گئے تھے۔ صبح آپ کا مزاج آلریڈی تندور تھا تو میں نے بھڑکتی آگ پر پیٹرول ڈالنا آپ کی شان میں گستاخی سمجھا۔ وہ معصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ گئی، جبکہ جاسم ابھی بھی دل نرم کرنے کے ہرگز موڈ میں نہ تھا۔ وہ لڑکی کسی کا چہرہ نہ دیکھے سوائے جاسم کے، کچھ ایسی لا یعنی خواہش تھی جو جاسم کو اپنے دل میں اٹھتی محسوس ہوئی، جو سراسر قہرناک تھی۔ میں نے کیا پوچھا ہے، وہ بھی آیا تھا یا نہیں؟ جاسم نے جبڑے کس کر بس اپنے دل کی آگ مدھم کرنے کے بارے سوچتے پوچھا، جبکہ یشما کا دل چاہا اسے سچ بتا دے، پر پتہ نہیں کیوں اسے جاسم کا جیلس ہونا پاگل کر رہا تھا۔
شاید وہ یہ جیلسی لمبی چاہتی تھی، شرارتی کہیں کی۔ آئے تھے جاسم، آف کورس ان کا ایونٹ ان کے بنا کیسے ہوتا۔ پھر وہ مجھ ہونہار پر ایونٹ کی ساری ذمہ داری ڈالے واپس چلے گئے۔ کسی اسپیشل ون کے پاس جانے کی بے قراری لگی مجھے۔ وہ مزے سے اپنی سوچ بتاتے اختتام تک مسکرائی، جبکہ جاسم میسنا تو سب جانتا تھا کہ اس کی اسپیشل ون ایما ہے، پر جلن کیوں ہو رہی تھی یہ جاسم کو ابھی بھی سمجھ نہ آیا۔ تم پر کیوں ذمہ داری ڈالی ساری؟ کیا نوکر ہو اس کی؟ ایک آگ مدھم ہوئی تو دوسری دہکی۔ وہ ہاسا روڈ ہوئے بول رہا تھا۔ ارے اس میں نوکر ہونے کی کیا بات ہے؟ میں اپنی خوشی کے ساتھ ان کی ایسوسی ایشن کا حصہ بنی۔ کیا بتاؤں کتنا مائنڈ ریلیکسنگ تھا۔ وہ ابھی بات مکمل کر ہی رہی تھی جب جاسم کو پھر کیڑے نے کاٹا۔ کیا اس نام کے بھائی سے ملنا؟ وہ سلگ کر جھلس رہا تھا، یہ یشما صاف دیکھ سکتی تھی۔ اور فما کے بیٹے سے ملنے کے سکھ کو وہ آنکھوں تک بھی نہ لائی کہ کہیں یہ بندہ جل جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ نہیں، اس ایونٹ کو سنبھالنا، آپ کو بھی ملنا چاہیے ان سے۔ بہت اچھے ہیں وہ، بہت کام پرسنالٹی ہے ان کی جاسم۔ وہ اس کی کلائی آزاد کرے واپس بیٹھا۔ یشما کے آخری جملے پر پھر سے غصے کے سنگ یشما کو گھورا کہ تم مجھے سنا رہی ہو کہ اس جیسا بن جاؤں؟ میری ایک الگ پہچان اور ذات ہے یشما بی بی، جسے نہیں پسند وہ زہر سمجھ کر اگنور کرے۔ کسی کو دعوت نہیں دیتا کہ مجھے پسند کرو آ کر۔ ایسا ہی ہوں اور مرتے دم تک ایسا ہی رہوں گا۔ وہ سرد اور اکھڑے لہجے میں بڑبڑایا اور یشما نے بڑی مشکل سے امڑتی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا اور واپس اس کے ساتھ ہی بیٹھی، پر اس کا رخ جاسم کی جانب تھا۔ میں نہیں سنا رہی، آپ پر یہی مزاج سجتا ہے، کسی جیسا بننے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ یہ بتائیں ولی خواب اور ہرمل سے بات ہوئی آپ کی؟ وہ اسے پرسکون کرنے میں کامیاب تھی۔ وہ جب یشما کی توجہ پاتا تو ویسے بھی بے پرواہ نہ رہ پاتا۔ یشما کے جواب میں اس نے آگے جھک کر گلاس ٹیبل پر رکھا انویلپ اٹھا کر یشما کی طرف بڑھایا، جس نے اسے ناسمجھی کے سنگ تھاما۔ یہ کیا ہے جاسم؟ وہ فکر مند ہوئی۔ ڈائیورس پیپرز۔ میں ان دو سے صبح یہاں سے جانے کے بعد ملا، لیکن میں نے وہاں اپنے مزاج کے خلاف کچھ رائتا پھیلا دیا ہے۔ وہ جو دم سادے تھی ان پیپرز کو افسوس سے دیکھنے لگی۔ یہ پیپرز کسی کے لیے بھی ہوں برے ہی سمجھے جاتے ہیں۔ ایک تعلق جب ٹوٹتا ہے تو بہت کچھ ساتھ متاثر ہوتا ہے۔ کیسا رائتا؟ پلیز بتائیں مجھے، ہر چیز بتائیں۔ وہ پیپرز گود میں رکھے مزید جاسم کی جانب ہو کر بیٹھی، جیسے اس لڑکی کے لیے پوری دنیا میں اس وقت توجہ کا مرکز بس جاسم اور ایک زئی ہو۔ میں نے کہا کہ اگر میں ہرمل کو ڈائیورس دیتا ہوں تو میرا نہ ہرمل سے کوئی رشتہ رہے گا نہ ولی سے، یعنی ولی خواب سکندر کو جان بوجھ کر اذیت دے آیا ہوں کہ اسے میرے اور ہرمل میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ یہ سن کر یشما کا دل بھی ایک لمحہ دہل کر رہ گیا کہ کیا مطلب؟ اگر ولی خواب نے آپ کو چنا تو آپ ڈائیورس کا ارادہ ملتوی کر دیں گے؟ اس لڑکی کی جان تو بس طلاق نہ ہونے کا سوچ کر نکلی۔ جاسم کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ نہیں عقل مند بی بی، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ولی وہاب کو اپنے کیے پر افسوس ہے یا نہیں۔ اس کے نزدیک میری کیا اوقات ہے، یا پھر یہ کہ وہ مجھے کھونے سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ مجھے چن لے تب بھی میں سائن کر دوں گا پیپرز۔ صرف آزما رہا ہوں اسے، کیونکہ مجھے واقعی کسی کے لیے دوسرا آپشن یا ضرورت نہیں بننا۔ وہ یوں تھا جیسے اپنی بات سمجھانے سے زیادہ یشما کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ ہر صورت اب اس رشتے سے نکل جائے گا۔ یشما کی نیلی آنکھوں میں آسودہ مسکراہٹ تھی۔ یہ رشک تھا کہ جاسم نے اس کے کہے کو ویلیو دی۔ یہ ہوئی نہ بات، اپنی ویلیو کا احساس دلائیں اس شخص کو۔ آپ بے مول ہرگز نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر وہ آپ کو چن لیں اور ڈائیورس ہو جائے، اس سب کے بعد بھی ایک دم ولی وہاب سے اپنا رشتہ ٹھیک مت کر لیجیے گا۔ انہیں ایفرٹس کرنے دیجیے گا، ایٹیٹیوڈ دکھائیے گا۔ وہ آپ کو منائیں، آپ کو آپ کی اہمیت کا احساس دلائیں، ہرمل سے زیادہ فکر کریں آپ کی، آپ کو وہ ساری محبت لٹائیں جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ دوست کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہر محبوب سے اوپر ہونی چاہیے، اور دوست بھی آپ جیسا جاسم جس نے اس شخص کو کمزور وقت سنبھالا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے خود کو اہمیت دی، کہ آپ کی ذات کے خلاف ضرور ہے، لیکن بھروسہ کریں یہ چیز آپ کے ضمیر اور دل کو بھاری نہیں ہونے دے گی۔ یہ جو کیا یہ آپ کا حق تھا۔ وہ اتنا پرسکون شاید زندگی میں کبھی نہ ہوا جتنا اس لمحے جب وہ لڑکی اسے زندگی کے گر سکھا رہی تھی۔
جس کی اپنی زندگی تاریک و تباہ تھی، پھر بھی وہ جاسم اور اکسئی کو ہر تاریکی سے بچانا چاہتی تھی، اسے اہم ہونے کے سلیقے سکھا رہی تھی، اہم بننے کے۔ جب تک ہم خود کی عزت نہیں کرتے، خود کو اہمیت نہیں دیتے، کوئی دوسرا بھی نہیں دیتا۔ یہ بات آپ کو اپنی زندگی کے اصولوں میں شامل کرنی ہے۔ وہ اس کی مسکراتی خاموشی پر مزید بولی، لہجہ اتنا نرم جیسے پھول کھل رہے ہوں، موسم ایسا ہو رہا ہو جیسی دل کی ضرورت ہو۔ جب میں یہ سب کر کے آیا تھا تب مجھے افسوس تھا، میں نے زیادتی کی اس شخص سے جس نے پہلے ہی کئی سال تڑپ کر گزارے ہیں۔ یہ تک سوچا یشما کہ شاید میں بھی اگر عقاب کی جگہ ہوتا تو دوست کو بھول جاتا، لیکن میں اس کی جگہ چاہ کر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے کبھی محبت یا عشق کا کیڑا جو نہیں کاٹا۔ میں نے خود کو کوسا کہ کمبخت جاسم، یہ کیا کر دیا تم نے؟ لیکن ابھی تمہاری یہ باتیں سننے اور سمجھنے کے بعد مجھے غرور ہو رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا۔ وہ یکدم مسکرایا جیسے اس کے عذاب پنکھ ہو گئے ہوں۔ یشما بھی اس کے سکون پر خوش تھی۔ کھولو انہیں، سائن کرتا ہوں ان کو۔ وہ اس کے حکم پر گھبرائی۔ پلیز آپ خود کھولیں، بلکہ میں جا کر ہاتھ منہ دھو لیتی ہوں، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ بلکہ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ یہ سائن ان دو کے سامنے کریں گے تو آپ کے ساتھ ان دو کے لیے بھی کافی ریلیف کا لمحہ ثابت ہوگا۔ وہ گھبرائی ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید وہ ان معاملات میں بہادر نہیں تھی۔ جاسم نے وہ انویلپ غیر ضروری چیز کی طرح میز پر پھینکا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ان کے سامنے سائن کروں گا، ولی کے فیصلے کا انتظار ہے۔ تب تک ہم ڈنر کر سکتے ہیں، کل کی طرح کسی اچھی جگہ، لیکن میں کل کی طرح کسی قسم کے فضول سوال کو کر کے تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ وہ یشما کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا چاہتا تھا، جبکہ یشما بہت زیادہ تھکی تھی، لیکن اس کے لیے جاسم کی خواہش ہر چیز سے افضل تھی۔ ٹھیک ہے، میں مغرب پڑھ لوں، جا رہی ہے، آپ بھی تب تک تھوڑا خلیہ درست کر لیں، میں بھی تب تک عشاء بھی ہو جائے۔ وہ فوراً مان گئی، جبکہ جاسم نے کھڑے کھڑے رخ پھیر کر مرر میں اپنی شکل دیکھی۔ اچھا بلا ہینڈسم آدمی تھا جو بکھرے بے ترتیب خلیے میں اور ہاٹ لگ رہا تھا۔ شاید ابھی یشما سے ذرا ہاٹنس کم کرنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ کیا میرا خلیہ خراب ہے بی بی؟ وہ بالوں میں ادا سے ہاتھ پھیرے متجسس نگاہوں سے یشما کو دیکھتے بولا، جو حفیظ سا بکھلائی۔ میں کچھ کروں؟ وہ ہچکچائی تو جاسم کی سیاہ آنکھیں مسکرائیں۔ کیا کرنا ہے؟ وہ دلچسپی سے بولا۔ تبھی یشما نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے بہت آہستگی اور پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سہلا کر سمیٹے اور ذرا پیچھے کو کیے۔ جاسم اور اکزی جنبش بھی نہ کر سکا۔ کسی کٹ پتلی کی طرح وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کے بال سیٹ کر رہی تھی، اتنے دھیان اور اتنی لگن سے کہ اس لڑکی کا یہ چھوٹا سا استحقاق جاسم کو لے ڈوبا۔ وہ بے دہانی میں جاسم کی سیاہ مرغوب آنکھوں میں جھانک بیٹھی۔ سچ میں وہ ایسا تھا کہ اس سے کئی بار یک طرفہ محبت کی جا سکتی تھی۔ وہ ٹھنڈی روح سکون دیتی آنکھوں کا مالک یشما کے رحم و کرم پر آ چکا تھا۔ ہو گیا، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ماتھے پر بال گرا گرا کر فورہیڈ غائب کر دیں گے۔ ابھی تو میں نے پیار سے ماتھا بھی نہیں چوما آپ کا جاسم اور اکزی۔ وہ فوراً فاصلہ سمیٹ کے یہ آخری جملہ بس اس کے دل میں موجود جاسم سے جڑی عقیدت نے کہا، محسوس کیا، لیکن وہ یوں تھا جیسے اس شخص نے چھپانے والی بات پہلے سن لی ہو۔ چلو نماز پڑھو، پھر نکلتے ہیں، میں بھی آتا ہوں پڑھ کر۔ وہ وہیں سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا، اپنی جیکٹ اٹھائی اور باہر نکل گیا، جبکہ یشما نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے مسکرا کر دروازے کو دیکھا۔ یہ میرے ہاتھ مجھ سے 1000 گنا خوش قسمت ہیں، ذرا نہیں کانپے آج آپ کو چھو کر۔ اف، ان کی یہ بے باکی، بے شرم ہاتھ۔ وہ آج دل سے خوش تھی، اوپر سے جاسم کا یوں اسے اہمیت دینا یشما کو آسمان پر اڑانے کے لیے کافی تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج آپ کو ایپیسوڈ؟ آج میں نے تھوڑی سی لمبی دی ہے، یہ برتھ ڈے کا گفٹ سمجھ لیں، جو آپ لوگوں نے نہیں دیا مجھے، میں نے آپ لوگوں کو دے دیا، اور آپ لوگوں کا گفٹ یہی ہوگا کہ آپ اچھا سا رسپانس دیں، پیارے پیارے سے تبصرے کریں۔ تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے۔ آدھے سے زیادہ لوگ تو بنا سبسکرائب پڑھتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے آپ کی ایک رائٹر سے،
اس کے کام سے، ٹھیک ہے؟ جو پڑھتا ہے وہ لازمی سبسکرائب کرے اور چینل کو بیل آئیکن بھی دبا لیا کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ملتا رہے، تاکہ آپ کسی بھی ایپیسوڈ کو مس نہ کر پائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ ضرور دیں، اور بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ بھی بتائیں، اور جو سنیک دیا تھا نا وہ سائن والا، وہ کل کی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو ایک دو آگے ہی ہوتی ہیں ایپیسوڈ، سنیک سے زیادہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے بائے بائے۔